آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، استغفر لہم، تم ان کی معافی چاہو، او لا تستغفر لہم، یا نہ چاہو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا، تو منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا، چاہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفار میں مبالغہ کریں۔ اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو ان کا منکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا بھی کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے نہ بخشے گا۔ اس نہ بخشنے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں، جب تک وہ کفر پر قائم رہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب۔